پاکستان تحریک انصاف کی خواتین قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کسٹڈی میں موجود لوگوں کی تلاشی لی گئی ہے، جو بہت ہی عجیب کام تھا، لیکن سونے نہیں دیا جا رہا۔ اس مشین سے ان کو گزرنا پڑے تو مشین خراب ہو جائے گی۔ لیکن اب آپ عالیہ حمزہ کو دیکھ لیں اور وہ جو باتیں کرنے والی خواتین تھیں ان کو دیکھیں، زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو۔ آپ کو پتہ ہے جب طوفان آتا ہے جو سب سے کمزور پتے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اڑتے ہیں۔ جو 9 مئی کو ہوا اس کی سب مذمت کر رہے ہیں۔ پرویز الہی نے کہا ہے کہ ادویات نہیں دی جا رہی اور ساتھ ہی واش روم جانا بند کر دیا ہوا ہے۔ لوگوں نے جو اپنی زبان سے بتایا ہے وہ ایک الگ داستان ہے۔ کل عدالت میں پیشی کے موقع پر خدیجہ شاہ نے یاسمین راشد کے بارے میں کیا کہا؟ واہیات زبان استعمال کرتے ہیں فضل الرحمان صاحب۔ ہماری جو خواتین کارکنان ہیں جنہوں نے جس انداز سے جیل کاٹی ہے وہ بڑی تگڑی ہیں۔ تھانے کا جیل کا سب سے برا حصہ ہے، وہاں ان کو رکھا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمیں ریپیٹ ایپیسوڈ ہی نظر آ رہا ہے نگراں حکومت کا۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ عالیہ حمزہ نے اس حوالے سے کیا بتایا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ کل عدالت میں پیشی کے موقع پر خدیجہ شاہ نے یاسمین راشد کے بارے میں کیا کہا، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور اس وقت صنم جاوید خان، طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ، یاسمین راشد سمیت کئی خواتین رہنما پابند سلاسل ہیں۔ پرویز الہی میں جیل میں کس مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو جو خواتین پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو وہ عالیہ حمزہ نے بتا دیا ہے۔ اچھا، میرا خیال ہے ان لوگوں نے جو اپنی زبان سے بتایا ہے وہ ایک الگ داستان ہے۔ جی، جو انہوں نے اپنے عمل سے یا ڈٹ کر جو بتایا ہے وہ ایک الگ داستان ہے۔ آپ کو فضل الرحمان صاحب یاد ہیں؟ جی 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 جی، ہم یہ تمہاری تتلیاں، نعوذ باللہ، مطلب کوئی عجیب واہیات زبان استعمال کرتے ہیں فضل الرحمان صاحب، اور عالم دین ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں اس پہ اس وقت اس منصب پہ، اس مرتبے پہ بات نہیں کر رہا، لیکن مطلب ان کے گال، ان کی ایڑیاں اتنے نرم، ایک عجیب واہیات گفتگو ہوتی ہے۔ انہوں نے مراد سعید کے بارے میں بھی بات کی تھی، اور جب کہا تھا وہ جو کتاب میں لکھا ہے اگر میں آپ کو بتا دوں، اور پھر خ کر کے ہنسے تھے، اور پھر کہا تھا خیالات فاسدہ پیدا ہو جائیں گے۔ تو وہی فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں جو باتیں کر رہے تھے، اب سبق ہے نا، یہ لوگ، یہ بالکل عام سے لوگ، جی جی جی، انہوں نے جس طرح ڈٹ کے دکھایا ہے، ٹھیک ہے، جو 9 مئی کو ہوا اس کی سب مذمت کر رہے ہیں، لیکن جو پنجاب کی ایکسپائرڈ نگراں حکومت ہے جو یہ کر رہی ہے وہ کہیں سے بھی قابل ستائش ہے۔ بالکل نہیں، وہ کہیں سے بھی ایک نگراں حکومت کا مینڈیٹ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہ کام پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ ایکسپائرڈ نگراں حکومت جو ہے، یہ شناخت پریڈ ہونا تھی نا، وہ تو ہو چکی، آج جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ اب ان کے بارے میں کہا یہ گیا ہے کہ ان کا جو وہ جو سچ پکڑنے کی، جھوٹ پکڑنے کی مشین ہے، جی، اس پر ان کا ٹیسٹ کروا لیا جائے۔ اچھا، ہاں، اس سے بھی ان کو گزار لیا جائے، فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ ہوتا ہے غالباً، تو اس سے بھی ان کو گزار لیا جائے، اور اس میں وہ بتاتے تھے آپ کو کہ کتنی ویریشن ہے، اور اس ویریشن پہ میٹر ہوتا ہے، اور وہ بتا دیتا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اگر آپ یقین کریں یہ حکومتی جتنے بھی عہدیداران ہیں، یہ اس مشین سے ان کو گزرنا پڑے تو مشین خراب ہو جائے گی۔ مطلب میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ مشین بھی جو ہے نا، کوئی جعلی مشین لے کر آ جائیں گے اپنی کرپٹ پریکٹسز کے نتیجے میں۔ تو بہرحال عدالت نے اب یہ کر دیا ہے، اب یہ ہوپ کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کی ضمانت ہو سکے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے پہلے بھی اگر لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں تو کیا ہوا ہے، باہر آئے جی، پھر گرفتار، پھر گرفتار، تو دھر لیے۔ باہر آنے کے بعد 2 کام ہوتے ہیں، یا پھر دوبارہ گرفتاری ہوتی ہے یا پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ اچھا، اگر میں طیبہ راجہ کی، صنم جاوید کی بات کروں تو وہ تو کوئی MPA بھی نہیں ہے نا، وہ کیا کریں گے؟ وہ کوئی پریس کانفرنس کروائیں گے ان سے؟ بالکل نہیں۔ عالیہ حمزہ صاحبہ سے تو پریس کانفرنس کروانے کی بات کی جا سکتی ہے کہ آپ پریس کانفرنس کر دیں، آپ چھوڑ دیں PTI۔ طیبہ راجہ کو، صنم جاوید کو، یا ایسی اور خواتین جو کارکن خواتین ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ تو بہرحال یہ جو نگراں حکومت ہے محسن نقوی کی، یہ اس کی زیادتیاں ہیں، لیکن ان لڑکیوں نے
فیاض الحسن چوہان ہوئے, کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر ہوئے, رائے منصب ہوئے, مختلف لوگ ہوئے, تیمور بھٹی اور دیگر لوگ ہیں, مجھے تو ان سب کے نام بھی یاد نہیں, ٹھیک ہے نا, فواد چودھری صاحب ہوئے, ان سب کو انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ لوگ ان سے تو بہت بہتر ثابت ہوئے. خان صاحب نے بھی اس کا اقرار کیا نا کہ ہماری جو خواتین کارکنان ہیں جنہوں نے جس انداز سے جیل کاٹی ہے وہ بڑی تگڑی ہیں. خان صاحب کو حیرانی ہوئی ہے اور مجھے وہ کہہ رہے ہیں مجھے تعجب ہوا, مجھے اس حیرانی پر بھی حیرانی ہے کہ خان صاحب کو بھی خود کم از کم اتنا مردم شناس تو ہونا چاہیے تھا کہ جو خان صاحب نے جن تمام لوگوں پر بینک کیا ہوا تھا, یہ تمام لوگ کیسے, وہ جو ہوتا ہے نا ہاؤس آف کارڈز, جی تاش کے پتوں کا محل, اس کی طرح یہ لوگ گرے ہیں, کس طرح سے بکھرے ہیں, ریت کی دیوار ثابت ہوئے تمام لوگ. آپ کو پتہ ہے جب طوفان آتا ہے جو سب سے کمزور پتے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اڑتے ہیں, تو یہ انہی کا حال ہوا ہے اب. لیکن بہرحال رات میں چھاپا سو رہے تھے یہ لوگ, اب جیل میں بھی جیسا بھی حال ہو نیند آ ہی جائے گی نا, وہ جو کہتے ہیں نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے, تو آ ہی جائے گی. لیکن اس میں چھاپا مار کر کسٹڈی میں موجود لوگوں کی تلاشی لی گئی ہے, یہ ایک عجیب کام ہے. اس کا مطلب آپ کا نظام بھی اس طرح, یعنی آپ ان کو اگر لے کر آئے ہیں عدالت تو آپ کو وہاں پر شک ہے یہ کچھ لے کر آ گئے ہیں, کسٹڈی میں موجود لوگوں کی تلاشی لی گئی ہے, جو بہت ہی عجیب کام تھا. لیکن سونے نہیں دیا جا رہا اور ان کو اندر رکھنا جو ہے اسی پر ایک کویسچن ہے جو خود اس نظام نے اٹھایا ہے اور مسلسل اٹھا رہا ہے. تو اب یہ جو ہے جوڈیشل کر دی گئی ہے, تو ہوپ یہ کرنی چاہیے کہ ان کی ضمانت ہوگی. اور یہ سب نگران حکومت کی ایما پر ہی ہو رہا ہوگا, یہ حکومت کروا رہی ہے, مسلم لیگ نون کروا رہی ہے, پولیس کا استعمال ہو رہا ہے اس کام کے لیے. عالیہ حمزہ کے گھر ہم نے چھاپا نہیں دیکھا تھا کس طرح سے مارا گیا تھا, چیزیں توڑی گئی تھیں, دو ٹیلی ویژن اسکرینز توڑ دی گئیں, کار پورچ میں گاڑی کھڑی ہوئی تھی اس گاڑی کے شیشے توڑ دیے گئے. تو مطلب گھر میں آئیں آپ کسی کی تلاش میں, اس کو تلاش کریں, ملتا ہے لے جائیں, اور آپ کے پاس لیگل وارنٹ ہونا چاہیے, ورنہ آپ گاڑیوں کی شیشے توڑ کے چلے جائیں. یہ کون سا طریقہ؟ پرویز الہی نے کہا ہے کہ ادویات نہیں دی جا رہی اور ساتھ ہی واش روم جانا بند کر دیا ہوا ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تھانے کا جیل کا سب سے برا حصہ ہے وہاں ان کو رکھا گیا ہے, ورسٹ ایریا, اور اس سے پہلے وہ اینٹی کرپشن کے پاس تھے, جی وہاں ایک ویسے ہم نے جاتے ہوئے دیکھا ایک عدد نیا گدا اور ایک تکیہ, جی تو وہ اندر گیا تھا, تو وہ شاید چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے لیے منگوایا تھا یا اندر کسی انسپیکٹر نے منگوا لیا تھا, لیکن وہ چودھری صاحب کی گرفتاری کا اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا میں. اب چودھری صاحب جو ہیں انہیں واش روم جانا ہو اگر, اور یہ تمام کے تمام ارب پتی لوگ ہیں, تو ان لوگوں کے واش رومز بھی عام مخلوق الحال آدمی کے گھر سے اچھے ہوتے ہیں. تو اب چودھری صاحب کو جو پبلک ٹوائلٹ سے بھی گندا ٹوائلٹ ہے اس کو استعمال کرنا پڑے تو کیا حال ہوگا, تو تکلیف تو ہوگی. اور ساتھ ہی جو خواتین قیدی ہیں وہ, لیکن اس میں برا یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو دواؤں والا معاملہ ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک بزرگ آدمی کا, ایک بزرگ پولیٹیشین کا جس کی صحت کے مسائل ہیں, اس کا دواؤں کا معاملہ, یہ تو انتہائی برا سلوک ہے. خواتین قیدیوں نے جو کہا, صنم جاوید نے کہا کہ جو جیل کا کھانا تھا وہ بعض اوقات ہمیں بیمار کر دیتا تھا یا نیم بیمار کر دیتا تھا, تو ہم نے وہ گھر سے کھانا جب سے آیا ہے تب سے حالت تھوڑی بہتر ہوئی ہے. اور یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے جو خدیجہ شاہ نے بات کی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہیں ان کے لیے آواز بلند کریں, وہ ان کی حالت اس کینسر سروائیور ہیں, بہت بری ہے. یاسمین راشد صاحبہ کیمو سے گزری ہیں, کینسر سروائیور ہیں. یاسمین راشد صاحبہ غالباً 72 برس کی عمر کی ہیں, اور اس عمر میں اس جیل میں رکھ کر ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جا رہا ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ یاسمین راشد صاحبہ ہوئیں, یہ عالیہ حمزہ صاحبہ ہوئیں, اچھا عالیہ حمزہ صاحبہ کے کیس میں کیا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کی ہی کچھ خواتین عالیہ حمزہ صاحبہ کے کردار تک پہ حملہ کر دیا تھا انہوں نے, کہ یہ پارٹی میں فضول ترین باتیں کر کے, اور اس کی ویڈیو وائرل کی تھی ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ. لیکن اب آپ عالیہ حمزہ کو دیکھ لیں اور وہ جو باتیں کرنے والی خواتین تھیں ان کو دیکھ لیں, زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو. ان میں سے کچھ تو پہلے ہی دھڑا بدل چکی تھیں جو اس وقت ہوا تھا جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی, اور کچھ جو ہیں وہ اب جا چکی ہیں, کوچ کر گئیں. اچھا یہ بتائیے گا جو پرویز الہی کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے, تو یہ بھی ایک ہمیں ریپیٹ ایپیسوڈ ہی نظر آ رہا ہے نگران حکومت کا. یار پرویز الہی کے کیس میں تو مجھے لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کچھ خاص
کچھ خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں. جی پرویز الہی صاحب بھی اس بات کا شکوہ کر رہے ہیں. یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ سالک حسین کے ہم زلف ہیں، اور اس حساب سے چودھری پرویز الہی ہوئے یا چودھری شجاعت حسین ہوئے، یہ جو چچا سسر ہوتے ہیں نا، جی یہ چچا سسر ہیں محسن نقوی کے، اور محسن نقوی کا یہ ان کے ساتھ رویہ ہے. ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.